انا منا المسلمون ومنا القاسطون. اور سنیے جنوں کا بیان سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی دو گروپ ہیں، ہمارے یہاں بھی دو گروپ ہیں. وہ کیا فرمایا کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم. یعنی جو لوگ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور قرآن سن لیا تو وہ تو مومن ہو گئے، اور کچھ ظالم. تو جنہوں میں بھی کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. اس لیے اگر انسانوں میں مختلف قسم کے گروپ ہوں تو اس سے آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آج کل لوگ خواہ پاپولر ہونے کے لیے اور ایک غلط بات کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ فیشن ہو گیا ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. میرے دوستو، جہاں تک مسلمان کا، جہاں تک اہل سنت و جماعت کا تعلق ہے، یقیناً ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ کسی خیال کا ہو، چاہے وہ کسی عقیدے کا ہو، چاہے وہ کسی گروپ کا ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، سب کو ایک ہونا چاہیے، تو میرے دوستو یہ ایک فیشن والی بات ہے. نہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے. آپ سوچئے اور ذرا غور کیجیے. ایک آدمی نمازی ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا. ایک شراب پیتا ہے، ایک شراب نہیں پیتا. ایک جوا کھیلتا ہے، ایک جوا نہیں کھیلتا. ایک ناچتا ہے، دوسرا نہیں ناچتا. ایک ظالم ہے، دوسرا عادل ہے. بتائیے ان سب کو آپ ایک کرنا چاہیں گے، کیسے ایک کر سکتے ہیں؟ قسم خدا کی یہ بالکل نیچر کے خلاف بات ہے اور دھوکہ دینا ہے کہ جی ہم سب بھائی کیسے ایک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اصول بھی ایک ہو، طریقہ بھی ایک ہو، راستہ بھی ایک ہو. جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر ہم سب مل کر عمل نہیں کریں گے، کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کتنی کوششیں کی کفار مکہ کو قریب کرنے کے لیے، ملانے کے لیے، لیکن اس وقت تک وہ نہیں ملے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. جب وہ ایمان لے آئے تو الحمدللہ سب کے سب ایک ہو گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ آ جاؤ، اللہ کو مانو، رسول کو مانو، بزرگان دین کو مانو، جو نیکی کے طریقے ہیں آ جاؤ. اگر تم اس پر عمل کرو تو تم آگے، ہم تمہارے پیچھے. یہ ہمارے بزرگوں کا میرے دوستو ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن اس کے بغیر ایک ہونے کی بات کرنی وہ نہیں ہو سکتا. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی. تحروا رشدا، جو آدمی جو جن مسلمان ہو گیا تو اس نے اپنے لیے بڑا اچھا فیصلہ کیا. ان کا فیصلہ ان کے حق میں بڑا اچھا تھا. کو دیکھ کر خوشی سے پھولتا ہے، کودتا ہے، ادھر پاؤں چوم لیتا ہے، ادھر پیچھے آ جاتا ہے، بھوکنے لگتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے. میرے عزیز دوست، تو اس وقت میرا کچھ ایسا ہی حال ہے. اللہ اکبر، یہ زمین عجیب و غریب ہے، یہ فیلڈ عجیب و غریب ہے، یہ سمندر عجیب و غریب ہے. میں جو کچھ عرض کروں گا بظاہر آپ یہ سمجھیں گے کہ زبان میری ہے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ میرا اسی کتے کا سا حال ہے کہ حضور غوث العظم کی طرف توجہ کرتا ہوا اور ان کی بارگاہ سے جو کچھ فیضان ہو رہا ہے بس اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ جہنم حطبا،
تو وہ جہنم کے ایندھن ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ کفار جن کے لیے دوزخ ہے اور وہ آگ سے عذاب پائیں گے. اللہ اکبر. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ضرور انہیں بہت زیادہ پانی دیتے. یعنی اے محبوب فرما دو کہ اگر انسان مومن متقی بن جائیں تو انہیں دنیا میں ہر وقت بارش ملے، ہر وقت ان کو رزق عطا ہو، نہ رزق میں کمی ہو نہ بارش میں کمی ہو. اللہ اکبر. یعنی پانی کی فراوانی ہو، پانی بھی انہیں ملے، رزق بھی انہیں ملے. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ بھئی آج کی دنیا کے اندر تو خوب پانی ملتا ہے، رزق بھی خوب ملتا ہے، کھانے پینے کو بھی خوب ملتا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہوئی، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ پانی بھی خوب ملتا ہے، کھانا بھی خوب ملتا ہے. حالانکہ خدا کی عبادت کوئی نہیں کرتا، خدا کی اطاعت کی طرف توجہ نہیں ہوتی، گناہوں کے کام ہوتے ہیں، مگر یہ سب خوب ملتا ہے. تو میرے دوستو، اعتراض ہو سکتا ہے کوئی اگر کرے کہ بھئی سیدھے راستے پر لوگ نہیں ہیں مگر پھر بھی انہیں سب کچھ ملتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے بھائی میرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتا ہے، وہ مومن کو بھی دیتا ہے اور کافر کو بھی دیتا ہے، وہ متقی کو بھی دیتا ہے اور فاسق کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. لیکن یاد رکھو کہ جو اس کا رزق کھا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، تو یہ رزق ان کے لیے نور بنے گا، ہدایت بنے گا. یہ رزق انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا. اور وہ رزق جو کھانے کے بعد آدمی اس کی عبادت اور اطاعت نہ کرے تو میرے دوست تو ایسا رزق جو ہے معاذ اللہ جہنم تک لے جانے کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے دنیا میں بھی تباہی و بربادی ہے اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے. اب فیصلہ کر لیجئے کہ وہ رزق کون سا اچھا ہے کہ جس رزق کو کھانے کے بعد آدمی دونوں جہان میں کامیاب ہو جائے. میرے دوستو، اصل میں کھانا اور پانی اور رزق یہ کوئی بڑی بات نہیں، رزق تو سب کو ملتا ہے. خراب جانور کو بھی رزق ملتا ہے، کتوں کو بھی رزق ملتا ہے، بلی کو بھی رزق ملتا ہے، جو جانور ہیں انہیں بھی رزق ملتا ہے. رزق کس کو نہیں ملتا؟ سبھی کھا لیا کرتے ہیں. لیکن ایسا رزق کہ جو بندے کو ملے اور اس رزق کو حاصل کرنے کے بعد، کھانے کے بعد خدا کی عبادت کریں اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یہ بڑی بات ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، فرمایا کہ ہم ضرور انہیں بہت زیادہ پانی دیتے کہ اس پر انہیں جانچا جائے، امتحان لیا جائے کہ رزق دینے کے بعد اور پانی دینے کے بعد یہ ہماری عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اللہ، ہمارا رزق کھا کر کے ہماری شکر گزاری کرتے ہیں یا کفران نعمت کرتے ہیں. انسان تو میرے دوستو لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے بس، لیکن اگر یہ سوچے اور وہ غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں اور کیا کیا اسے اللہ تعالی نے دیا، تو حق یہ ہے کہ انسان خدا کی شکر گزاری میں اپنی پوری زندگی گزارے، کیونکہ اس کی نعمت بے شمار ہے. اللہ اکبر، بے شمار وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا.
ایسے عذاب میں ڈالے گا جو عذاب زیادہ ہوتا چلا جائے گا، کبھی نرم نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا۔ دنیا کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ پہلے زیادہ معلوم ہوتی ہے، بعد میں کم ہو جاتی ہے، لیکن خدا بچائے آخرت کی تکلیف سے کہ آخرت کی تکلیف ایسی ہوگی جو بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ یسلک عذابا صعدا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں مسجد کا مقصد اور منشا قرآن مقدس نے بیان کر دیا۔ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، چاہے وہ مسجد حرام ہو یا کوئی اور، یعنی احترام کرنے کے معاملے میں تمام مسجدیں برابر ہیں، اگرچہ اجر اور ثواب میں ایک دوسرے میں فرق ہے۔ مسجد حرام جو ہے الحمدللہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اور دوسری مسجدیں ہیں، لیکن اللہ نے جس حصے کو مسجد بنائی اس کا احترام نہایت ضروری، اور فرما دیا کہ یہ اللہ ہی کی ہے۔ یعنی مسجد کے متعلق کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ میری مسجد ہے اور میرے باپ کی مسجد ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسلام نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ مسجد اللہ کی ہے، للہ، اللہ ہی کی ہے۔ مسجد میں ملکیت نہیں چل سکتی، وہ خاص اللہ کی ہے، اس کے اندر ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو چیز ملکیت اگر کسی کی ہوگی تو وہ مسجد نہیں ہوگی، اور جہاں جو مسجد ہوگی تو وہاں کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ